السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو ذرا ہٹ کے. میں بھی ویلکم بیک بولنے والا تھا, پتہ نہیں کیا ہو گیا. آج کالن ڈے ہے, آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں. ہم آپ کے ہی سوالات سنیں گے اور تبصرے بھی سنیں گے اور کوشش کریں گے کہ اگر ہمارے سے کوئی جواب دیا جائے تو ہم جواب بھی دیں گے. وقار احمد کراچی سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا سر, میرے دو سوال ہیں. ایک سوال میرا یہ ہے سر, جب بھی امریکہ کی طرف سے ہماری تعریفیں ہوتی ہیں تاریخ میں, جنرل ضیاء کے دور میں, مشرف کے دور میں, تو تعریفوں کے بعد کا جو وقت ہوتا ہے اگلے چند سال پاکستان پہ بڑے سخت ہوتے ہیں. جی, تو یہ جو اس دفعہ ہو رہا ہے, اس کے بعد اگلے چند سال کو آپ کیسے پریڈکٹ کرتے ہیں؟ کیونکہ تاریخ میں تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب بھی امریکہ ہمیں بہت چڑھاتا ہے تو اس کے بعد پھر ہم پر ایک برا دور آتا ہے. سر یہاں پر ہم اگلے 2 گھنٹے کی پریڈکشن نہیں دے پا رہے یار. آپ 2 سالوں پہ پہنچ گئے ہیں یار, کیا ہو گیا ہے؟ نہیں دیکھیں, تاریخی پیٹرن تو وہی ہے بالکل جو آپ نے بیان کیا ہے, اور میرا خیال ہے کہ ہمیں اس کے لیے بالکل تیار ہونا چاہیے. اب اس سے آگے مجھے نہیں پتا میں کیا کہوں. وہ ایک ڈائلاگ ہے نا اس کا, شاید دبنگ ہے کس کا, کہ پتھر سے نہیں پیار سے ڈر لگتا ہے. اور امریکہ کا جہاں تک ہے نا کہ ہم جس طرح کا بندہ ہے نا سر, ہمیں خود نہیں پتا ہوتا کہ ہم کیا کرنے والے ہیں. تو پتہ نہیں کون سی مووی کا. طاہرہ عبداللہ صاحبہ ہیں اسلام آباد سے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے بولنے کی اجازت دی ہے. آپ کو کون روک سکتا ہے طاہرہ جی؟ اس وقت اب مجھے معلوم ہے کہ سب بات کرنا چاہتے ہیں سیاست پر, لیکن آپ اگر مجھے اجازت دیں گے تو میں بہت مختصر, بہت ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہتی ہوں. ضرور. لیکن یہ اہم ہے اس لیے کہ پاکستان کی 48.9% آبادی خواتین پر مشتمل ہے. ناٹ لائک another channel is saying آدھی سے زیادہ آبادی, ہم 48.9% ہیں. یہ بات یاد رکھنے کی. یہ میں بات کرنا چاہ رہی ہوں پاکستانی فلم ایکٹر محترمہ میرا صاحبہ کا جو حالیہ انٹرویو, نام نہاد انٹرویو, اس کو انٹرویو کہنا, اس کو ڈگنیفائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. انٹرویو تو بہت بڑی چیز ہوتی ہے. یہ ایک گٹر لیول کا ایک شخص جس نے گٹر لیول کی گفتگو کی, میں اس کا نام بھی نہیں لوں گی کیونکہ میں گٹر میں نہیں جانا چاہ رہی. ٹھیک ہے جی, میں کچھ ذرا سا ہٹ کے بات کرنا چاہتی ہوں کیونکہ آپ کا پروگرام کا نام ہے ذرا ہٹ کے, اور وہ یہ ہے, آپ تینوں کی میرے دل میں دل سے بہت عزت ہے. لیکن بھی آتا ہے اس کے ساتھ. وہ یہ ہے کہ ہر چینل میں, ہر پروگرام میں اور ہر انسان میں شاید اتنی بہادری اور ایک بے باکی اور کریج نہیں ہوتا کہ برا کو برا کہیں اور برے شخص کا سوشل بائیکاٹ کریں. جنوری 2020 میں آپ تینوں کو شاید نہ یاد ہو, ایک پروگرام ہوا تھا کسی ایک چینل کے اوپر جس میں 2 مرد اور 1 عورت تھی, اور اس ایک مرد ایک ڈرامہ نگار ہے, نام نہاد وہ بھی ڈرامہ نگار ہے. اس نے ایک عورت کے ساتھ بہت بدتمیزی کی اور تمام عورتوں کو بہت برا بھلا کہا. 1-2 چینلز ایسے تھے جن کے لیے وہ ڈرامہ لکھا کرتا تھا, انہوں نے اس وقت نہایت اصول پسندی اور بے باکی اور بہادری دکھائی اور اس کو اپنے روسٹر آف ڈرامہ رائٹر سے ہٹا دیا تھا. لیکن یہ شخص جس نے محترمہ میرا صاحبہ کے ساتھ بہت ہی گری ہوئی حرکتیں اور گفتگو اور سوالات اور سو کالڈ نام نہاد انٹرویو کرنے کی کوشش کی, وہ ابھی تک اس چینل پر ملازم قائم ہے. نہ صرف یہ کہ اپنے چینل پر ملازم قائم ہے, بلکہ آپ کو سن کر حیرت ہوگی, آپ کے ناظرین اور سامعین کو سن کر حیرت ہوگی کہ مختلف چینلز اس کو بلا رہے ہیں بطور گیسٹ اپنے ٹاک شوز کے اندر. میں سوال پوچھتی ہوں آپ تینوں سے, پلیز ایک ایک کر کے جواب دیجیے گا, اور میں سیریس بہت سوال ہے, کس دن ہمارے چینلز اور ہمارے ٹاک شو اینکرز اور پروڈیوسرز اپنے اندر وہ اصول پسندی لے کر آئیں گے, پرنسپل سٹینس لیں گے سوشل بائیکاٹ کا. بہت شکریہ, خدا حافظ. خدا حافظ. شاہزیب. ہاں جی, کس دن؟ شاہزیب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ہاں آواز آ رہی ہے. جی. جو طاہرہ صاحبہ نے بات کی کہ مختلف چینلز پہ وہ کیوں آ رہے ہیں,
ظاہر ہے وہ ان چینلز کا پروگیٹو ہے، کیونکہ سوشل بوائکاٹ میں آپ مطلب جیسے وہ کہہ سکتی ہیں کہ ان کو نہیں آنا چاہیے اور چینلز کو ان کو اوائڈ کرنا چاہیے، لیکن یہ ان کا اپنا فیصلہ ہے۔ جہاں تک یہ بات ہے کہ مجموعی طور پہ ری ایکشن کیا سامنے آیا، تو ہم نے اس دن بھی بات کی تھی اپنے پروگرام میں کہ جس طرح کا عوامی رد عمل سامنے آیا وہ اس لحاظ سے بہتر تھا کہ غلط بات کو غلط کہا گیا۔ ہم لوگ اکثر خاموش ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ جی ہمیں اس گن میں نہیں پڑھنا، ہمیں اس کنٹروورسی میں نہیں پڑھنا، لیکن اس پرٹیکولر ایشو پہ میں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگوں نے تعمیری مثبت باتیں کی اور پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ ایک غلط قسم کی پوڈ کاسٹ تھی، سوالات غلط تھے اس میں، اور شاید اس کا اثر یہ بھی ہوا کہ کرنے والے نے پھر معذرت بھی کی۔ میں یہ بینز کے تھوڑا سا خلاف ہوں۔ میرا خیال ہے کہ کسی بندے کو چینل سے پہ بین کر دینا یا یہ کرنا، سرکار کو تو یہ رائٹ نہیں ہونا چاہیے، باقی ہر چینل کی اپنی مرضی ہے۔ آخری بات جو انہوں نے کی کہ کب ہمت دکھائیں گے، تو ہم تو روز کی بیسس پہ جو قدغنے ہیں، جو احکامات آتے ہیں، ہم تو ان سے بھی بعض اوقات انکریزنگلی نہیں لڑ پاتے۔ اب سے چند سال پہلے تک تو ہم پش بیک کر بھی لیتے تھے، لیکن اس وقت جو اوور آل ماحول ہے ملک میں، نہ صرف میڈیا میں بلکہ کریٹو آرٹس میں، فلم میں، کامیڈی میں، آج آپ نے دیکھا ہوگا خبر سامنے آئی کہ ایک بندے پہ صرف اس لیے ایف آئی آر کاٹ دی گئی ہے جی کہ اس نے آبنائے ہرمز کے حوالے سے کہیں پہ کوئی بات کی کہ جس طرح وہ بند ہے مطالبات منوانے کے لیے، تو کوئی پھاٹک بھی شاید بند کر دیا کرنول کا جائے۔ پھاٹک بند ہے آبرائے ہرمز کی طرح، اس پہ پکڑ لیا، یار سوچو یار، کیس ویس کر دیا، اس طرح تو ہمارے آدھے کالج جیل میں سب ہوں گے۔ انسپیکٹر کی مدعیت میں۔ بہت خوب۔ ہاں بس وہ طاہرہ جی کو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جو حالات جس طرف جا رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ کچھ لوگ آواز اٹھاتے ہیں، کچھ خاموش رہنا پسند کرتے ہیں اپنی مصلحتوں کی وجہ سے، اپنی مجبوریوں کی وجہ سے، لیکن جب زیادہ لوگ خاموش ہوں گے تو پھر یہ قدغنیں بڑھتی جائیں گی اور پھر گھٹن کا جو ماحول ہے وہ بڑھتا جائے گا۔ تو آئی گیس میں تو اتنا ہی کہہ سکتا ہوں، باقی ٹھیک ہے، نہیں میں مطلب اگین اگریئنگ ود موسٹ آف واٹ یو سیڈ، میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں انفارچونیٹلی یہاں پر کوئی کلیکٹیو ایکشن نام کی کوئی چیز نہیں ہے نا، کہ اب یہ اگین ایک انفرادی فیصلہ ہوتا ہے انڈیویجول کا یا پھر آرگنائزیشن کا۔ میں یہ آپ سب کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں کہ جب ہماری دن میں ایڈیٹوریل ڈسکشن ہوتی ہے کہ یار آج کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، تو جب یہ موضوع شاہ زیب آپ نے ہی سامنے پیش کیا تھا کہ یار یہ ہوا ہے، ہم نے اس پہ بات نہیں کی ابھی تک، تو میرا وسعت کا تھوڑا سا ویو یہ تھا کہ یار ابھی ایک سوال تھا، ڈس ایگری نہیں کیا، کہ کیا اس پر بات کرنے سے ہم مزید اس بات کو پبلسٹی دے رہے ہیں، کہ کیا ہم اس بندے کو زیادہ پبلسٹی دے رہے ہیں، لیکن دین آئی تھنک کہ آپ نے کنونس کیا کہ نہیں یار اس پہ ضروری ہے، ایون اف وی کرٹیسائز۔ اب سین یہ ہے کہ یوزولی جو یہ بات ہوتی ہے نا کہ سوشل بوائکاٹ یہ وہ، اگین آئی مین اٹس اے ڈینجرس ٹول، لیکن یہ چینلز اسی وقت کریں گے جب لوگوں سے یہ پریشر آئے گا، جب لوگوں سے پریشر آئے۔ اٹس کالڈ ووٹنگ ود یور فیٹ، ووٹنگ ود یور والیٹ نا، جیسے کہ اگر کہیں گے یار اگر آپ نے ایکس نہیں کیا تو ہم آپ کے پورے چینل کو بوائکاٹ کریں گے۔ میں سیاسی پارٹیوں کے بوائکاٹ کی بات نہیں کر رہا، میں عوامی لیول پر کر رہا ہوں، کیونکہ کوئی کمپنی، کوئی کارپوریشن، کوئی حکومت اپنا رویہ اس وقت تک نہیں بدلتی یا پالیسیز نہیں بدلتی جب تک شور نہ مچے۔ اگیس یہی میں کہہ سکتا ہوں۔ اس میں ایک پہلو یہ بھی ہے، یہ بھی دو دھاری کام ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ریاست کو یا بالخصوص پیمرا کو کوئی سیریز ماضی میں ہم نے دیکھا ہے پسند نہیں آتی، تو ایک نوٹیفیکیشن نکلتا ہے کہ جی بعض لوگوں نے ہم سے رابطہ قائم کر کے کہا ہے کہ ان کے جذبات مجروح ہوئے ہیں، لہٰذا فلانی سیریز جو ہے اس کو ہم روک دیں۔ تو اس طرح دو تین کے ساتھ تو ریاست کے موڈ پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے اور چینلز کے موڈ پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے نیگیٹیوٹی جو ہے وہ زیادہ بکتی ہے، اور جب جو مطمع نظر ہی کمرشل ہو، کمرشلائزیشن ہو، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ یار صرف بدتمیزی کیا، آپ نے ایک دوسرے پہ جو ہے وہ گلاس کیوں نہیں توڑے، یہ بھی ہوتا ہے۔ اور ایک اینکر جو ہے وہ جعلی قسم کی مصالحت کرانے کی کوشش کرتا ہے، نہیں یہ کیا، اور وہ بند ہی کرواتا، یعنی کیمرہ نہیں بند کرواتا، وہ پورا دکھاتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ آپ بھی جانتی ہیں بہتر۔ ایک وقفہ لے لیں۔
کالرز ڈے میں اب چلتے ہیں اسلام آباد، جہاں سے منور حسن صاحب ہمارے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. میں 3 باتیں کرنا چاہوں گا، ایک تو آپ کے پروگرام کے حوالے سے اور 2 آج کل کے حالات کے حوالے سے. میں یا میرے جیسے شاید آپ کے کچھ ناظرین جو ہے وہ پروگرام دیکھتے ہوں گے صبح جب ہم یوٹیوب پہ ریکارڈنگ چل رہی ہوتی ہے تو میں واک کرتے ہوئے سنتا ہوں. اس میں ایک چیز مجھے ذرا ڈپریویشن محسوس ہوتی ہے کہ آپ کے پروگرام میں کبھی کبھی یا کافی دفعہ جو ویڈیوز آپ بیچ میں شیئر کرتے ہیں وہ مائنس کر دی جاتی ہیں اپلوڈ کرتے ہوئے. اب اس سے ہو سکتا ہے اس کا کوئی اکانومی کے ساتھ واسطہ ہو کہ وہ کم شاید بائٹس اپلوڈ کرنا چاہتے ہوں گے. نہیں میں آپ کو بتا سکتا ہوں بہت انٹرسٹنگ چیزیں ہوتی ہیں جو ہم مس کر جاتے ہیں. تو ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ میں چاہ رہا تھا کہ جو ایران امریکہ وار ہے، اس میں اور تو بہت سے پہلوؤں پہ ہم بات کرتے ہیں. کبھی آپ ایک پروگرام کریں وار اکانومی پہ کہ امریکہ تو چلو ٹھیک ہے بڑی اکانومی ہے، ہم سمجھتے ہیں وہ ٹریلینز آف ڈالر کی اکانومی ہے اور وہ یہ ساری جنگیں ہمیشہ سے کرتے بھی آ رہے ہیں. اسرائیل کی کیا اکانومی ہے جو زمانے سے وہ غزہ میں اتنی تباہی پھیلائے ہوئے ہے، تو اس کے علاوہ یہ مڈل ایسٹ میں اور انہوں نے کیا اب ایران کے ساتھ اور پھر لبنان کے ساتھ. ان کے ایسے کیا وسائل ہیں؟ کیا صرف سب کچھ امریکہ دے رہا ہے اور وہ کر رہے ہیں، یا ان کی اپنی اکنامی اتنی مضبوط ہے کہ ان کو کوئی پرواہی نہیں ہے، نہ ان کے ملک سے کوئی جو وہ آ رہی ہے خبر انفلیشن کی نہ کچھ. سملرلی ایران، ہم دیکھ رہے تھے 2.25 لاکھ روپے کا ان کا $1 ان کی کرنسی کے برابر ہو گیا تھا، اور اب وہ اتنی زبردست طریقے سے فیس کر رہے ہیں. تو ضرور وہاں کوئی لکھا جاتا ہوگا، ان کے انسٹیٹیوشنز کچھ نہ کچھ پبلش کرتے ہوں گے. تو اگر اس پہ کوئی آپ کے پاس انفارمیشن ڈائریکٹلی ہے یا پھر آپ کسی ایکسپرٹ کو اس پہ لا سکتے ہیں. آخری بات جو میری ہے وہ ہے ڈومیسٹک ایشوز پہ. آپ کو تھینک یو ویری مچ کہ آپ یہ سارا کچھ کرتے ہوئے ڈومیسٹک ایشوز کو بھی آپ ساتھ ساتھ لے کے چل رہے ہیں. یہ جو ایڈس والا ایشو آپ نے کچھ ہفتے پہلے ڈسکس کیا تھا، اور بچوں میں ایڈس والی بات مجھے لگتا ہے اتنی چھوٹی ہے نہیں جتنا اس کو نا پنجاب گورنمنٹ نے 1-2 اپنی جناب ایکسپلینیشن دے کے اور جان چھڑانے کی کوشش کی. یہ تو متواتر اب خبریں آ رہی ہیں، اور چھوٹی خبریں کبھی آتی ہیں کبھی بڑی آتی ہیں اخباروں میں. یہ ایڈس کا بچوں میں پھیلنا، اور وہ مختلف علاقوں میں، سندھ میں تو تھا لاڑکانے میں ہم پہلے دیکھتے تھے، لیکن اب تو یہ پھیلتا پنجاب اور اس کے بعد کے پی تک چلا گیا ہے. تو دیکھیں اگر ہو سکتا ہے اس پہ کوئی پروگرام ہو تو پتہ تو لگے کہ آخر کوئی اس پہ ڈیٹا گیدر ہو رہا ہے، سچویشن کہاں پر اچھی بات ہو رہی ہے تو ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ اچھا کام ہو رہا ہے. لیکن اگر الارمنگ ہے تو اس کو کم از کم کوئی نشاندہی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی. اوکے، 1 by 1 ویڈیوز کا ہاں یہ بات ہمیں بھی بہت چبھتی ہے. انفارچونیٹلی کاپی رائٹ ایشوز ہیں یوٹیوب پہ. آپ کو پتہ ہے یہ آئی تھنک DCI ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، نوٹس کہتے ہیں. تو فرض کریں کہ جیسے کہ غزہ کی ہو گئی یا کہیں اور کی ہو گئی، یوزلی یہ ویڈیوز سوشل میڈیا سے اٹھائی جاتی ہیں، کہیں اور سے اٹھائی جاتی ہیں. یوٹیوب میں ایک آٹومیٹڈ سسٹم ہے کہ اگر کوئی بھی وہ ڈیٹیکٹ کرے، اب تو میرا خیال ہے کہ شاید وہ AI پہ چل رہا ہے، کہ یار یہ ایکچولی ویڈیو کسی اور کی ہے، تو پھر آپ کے اکاؤنٹ پر ایک اسٹرائک لگ جاتی ہے، آپ کی مونیٹائزیشن ختم ہو جاتی ہے. ٹیکنیکل چیزیں ہیں، اس کے کچھ توڑ بھی ہیں، لیکن آئی تھنک کہ انتظامیہ ہماری جو ہے وہ اس کا رسک نہیں لینا چاہ رہی. سو دس از دی انفارچونیٹ ریالٹی آف اٹ. کچھ لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمارے جو بھی کام ہوتا ہے نا وہ اس کو رپورٹ کر دیتے ہیں. اینڈ انفارچونیٹلی اپیل کا پروسیس اتنا مشکل ہے اور اتنا آٹومیٹڈ ہے یوٹیوب میں کہ ایک دم آپ پہ اسٹرائک لگ گئی تو پھر آپ گئے، تو ایک آپ کا ایک ریونیو اسٹریم افیکٹ ہو جاتی ہے. دس از دا مین ریزن. بائٹس کا مسئلہ نہیں ہے. میں تو چاہوں گا کہ وہ ساری ویڈیوز چلیں، لیکن انفارچونیٹلی بہت کیسز میں وہ چل نہیں سکتی. سیکنڈلی، وار اکانومی آف اسرائیل، دیٹ از این ایکسلنٹ ٹاپک. تھوڑا ڈیپ ہے، اس میں تھوڑا ٹائم لگے گا، لیکن اس پر ہم کریں گے. ایران کی میرا خیال ہے کہ آگے پیچھے ہم بات کرتے رہتے ہیں. مسئلہ صرف یہ ہے کہ آپ نے بات کی نا کہ کوئی ڈاکیومنٹ ہوتی ہے. ایران کی بہت اکانومی از آلسو گرے جیسے ہماری ہے، لیکن ان کا پھر ایک اور ہے، جیسے ان کی جو ٹینکروں کی شیڈو فلیٹ کہا جاتا ہے، اس کی ٹریکنگ کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے. تو ایک اندازہ ہو سکتا ہے اسرائیل کے لیے پھر بھی آپ کر سکتے ہو، بیکاز لاٹ آف اٹ از اوپن. ایران میں ایسی بہت چیزیں کلوزڈ ہیں، تو یہ میرا خیال ہے کہ قدرن مشکل کام ہے. وسعت اگر آپ کا اس پہ کوئی اوپینین ہے. تقریباً ایسا ہی ظاہر ہے کہ اس پہ 40 سال سے پابندیاں لگی ہوئی ہیں، تو بیک چینل سے جو ہے وہ ظاہر سروائیو تو انہیں کرنا ہے.
تو اب وہ چیزیں ڈاکومنٹڈ تو نہیں ہو سکتی. ہاں جیسے کہ ابھی فار ایگزامپل پاک ایران سرحد پر میرا خیال ہے کہ اس وقت جتنی آمد و رفت ہو رہی ہے وہ کئی سالوں سے ہم نے نہیں دیکھی. لیکن اگر کوئی کہے کہ یار ایگزیکٹ فگرز دو تو یہ نہیں ہو سکتا, ہو ہی نہیں سکتا. یہ ہے اور یہ بائی ڈیزائن ہے. ذرا جی جو آپ نے یوٹیوب کی بات سمجھائی, ہمارے ہاں ہم نے کچھ عرصہ پہلے اپنا کیا ٹک ٹاک کا بھی اکاؤنٹ ہم نے شروع کیا ہے ذرا ہٹکے کا, اور اس میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے پروڈیوسرز جب لگاتے ہیں سیگمنٹس تو اس میں اپیرنٹلی وہ جو بھی ویڈیوز ہوتی ہیں وہ چل جاتی ہیں. ہاں تو یوٹیوب کا آپ نے ایکسپلین کر دیا کہ اس کی ہیں قدغنے ہیں, مسائل ہیں, لیکن ٹک ٹاک پہ اگر آپ ہیں تو وہاں پہ بھی ضرور چیک آؤٹ کریں ذرا ہٹکے کا چینل. ہاں اچھا, ڈیلی موشن جن دنوں میں ہوتا تھا نا یا وائمیو جب چلتا تھا نا, اس میں اس طرح کے مسئلے نہیں آتے تھے. یوٹیوب والوں کے نا نخرے تھوڑے زیادہ ہیں, میں اور کیا کہہ سکتا ہوں. ادروائز میرے لیے بھی بڑا عجیب ہوتا ہے یار, کو مزہ نہیں آتا ویڈیوز کا اس طرح. اینی وے, مسعود رضوی صاحب ہیں کراچی سے. السلام علیکم جی. ہیلو جی سر. جی سر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر آپ کا ٹی وی آن ہے. میرا اسٹارٹ کروں میں اپنا؟ جی جی بسم اللہ. میرا سوال یہ ہے کہ پاکستان گورنمنٹ نے یو اے ای کو کیوں اکیلا چھوڑ دیا ہے؟ وہاں کوئی ڈیلیگیشن کیوں نہیں جاتا, ان سے کیوں نہیں بات ہوتی کہ پاکستانیوں کے ساتھ جو حشر وہاں ہو رہا ہے اس کو جا کے بات کرے, ڈسکس کرے کہ بھائی پاکستانیوں نے آپ کو بنایا ہے, پاکستانی آپ کے لیے ہیں بہت, تو آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ جن لوگوں نے وہاں 30 سے 40 50 سال کام کیا ہے وہ ایئرپورٹ سے واپس کر دیے جاتے ہیں, کیا وجہ ہے؟ کوئی تو جا کے ان سے پوچھے, کوئی تو بات کرے. یہاں سے تو کوئی ڈیلیگیشن نہیں جاتا, ان کو تو اکیلا چھوڑا ہوا ہے آپ لوگوں نے. شاہ صاحب, پہلے میں سمجھا کہ وہ شاید یو اے ای کو بحیثیت ملک کہہ رہے ہیں کہ آپ نے چھوڑا ہوا ہے, لیکن ان کی بات سے اب لگا کہ جو ہمارے تارکین وطن ہیں وہاں پہ ان کی یہ بات کر رہے ہیں. تو اب یہ تو جس طرح کہ تھوڑا ہمارا جو ریلیشن شپ ہے اس میں حالیہ دنوں میں ہم نے دیکھا کہ جی ان سے کہا, انہوں نے کہا ہم سے یو اے ای نے کہ ہم نے جو پیسے آپ کو دیے تھے وہ واپس کریں اور کوشش کر کے جلدی کریں, تو وہ ہم نے اب لوٹا دیے ہیں. یو اے ای ہمارا اب بھی بہت اچھا دوست ہے, قریبی دوست ہے, لیکن کچھ جو ہے 19-20 کا فرق آیا ہے. وہاں پہ تارکین وطن کے حوالے سے بھی ہماری گورنمنٹ وقتاً فوقتاً وہاں بات کرتی رہتی ہے. ہم نے پہلے دیکھا تھا کہ ویزے وغیرہ بند کر دیے گئے تھے, پھر کھول دیے گئے. وہاں پہ انہیں بھی شکایتیں ہیں کہ ہمارے لوگ جو جاتے ہیں وہاں پہ تو کچھ وہ غلط کاموں میں ملوث پائے گئے ہیں, تو کچھ انہوں نے کہا کہ ہم نے اس وجہ سے بھی سختی کی ہے. باقی اگر کوئی اور کوئی ایسا ایشو ہے جی ذرا. ہاں نہیں, ایک تو چیزیں چل رہی ہیں اب اگین, اس پر ہم نے ابھی تک کیونکہ شو پروگرام پہ اس لیے بات نہیں کی کیونکہ ابھی یہ رومرز اور رپورٹس کی حد تک ہیں. مجھے بہت لوگوں کے میسیجز آئے ہیں جو یہ کلیم کر رہے ہیں کہ کئی پاکستانیوں کو وہاں سے واپس بھیجا جائے ہے. مجھے جو میسیجز آ رہے ہیں وہ کلیم کر رہے ہیں کہ جی ہمیں اس لیے بھیجا جا رہا ہے کیونکہ ہم اہل تشیع ہیں. اگین اس کی کوئی اس وقت ہم ٹھوس کنفرمیشن نہیں کر سکتے جب تک یہ لوگ سامنے نہ آئیں اور پھر پتہ لگے کہ کیا واقعی یہ وجہ تھی یا کوئی اور وجہ تھی, یا اوور آل پاکستان کو پینلائز کیا جا رہا ہے بیکاز آف آور رول ان میڈیشن یا جو بھی اور مقصد ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے اب میں اگین اب ہنسے مت, لیکن میں دیکھ رہا تھا ریڈٹ پہ جو یو اے ای کا ایک تھریڈ ہے, تو اس میں بھی کئی لوگوں نے یہ چیز پوسٹ کی ہے اور بہت لوگ اگری کر رہے ہیں. اگین دس از ناٹ پروف, دس از ناٹ پروف. یہ بڑا مسئلہ ہے نا, کیونکہ وہاں سے آپ کو پتہ ہے کہ رپورٹنگ تو اس کی گنجائش نہیں ہے. ایگزیکٹلی. اور حالیہ دنوں میں دیکھا کہ جو لوگ صرف کچھ سوشل میڈیا پہ ڈال رہے تھے وہاں پہ جو حملے ہوئے یا ڈرونز گرے, تو انہیں بھی پکڑ دھکڑ کیا جا رہا تھا, ان کی بھی ہو رہی تھی. تو اگر یہاں بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ایسی کوئی وہاں پہ ڈیولپمنٹ ہے جو وہاں سے رپورٹ نہیں ہو سکتی, تو پلیز ہم سے رابطہ کریں, وی کین لک انٹو اٹ. بالکل عوامی مسائل ہیں کوئی تو ہم اس پہ بات کر سکتے ہیں. ہاں لیکن انلیس کوئی ایکچولی کمز فارورڈ کچھ ثبوت کے ساتھ تو پھر ہی اس پہ کام ہو سکتا ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں لیکن ابھی تک مطلب میری کوششیں تو ناکام ثابت ہو رہی ہیں سو فار. ایک وقفہ لے لیں. ویلکم بیک. اٹک سے ہیں اون رضا صاحب. جی سر. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام.
سب کو سلام سر، اور شاہزیب صاحب کو روبت صحت دیکھ کے بہت خوشی ہوئی، ہمیں بہت دعا کی ان کی صحت یابی کے لیے جی الحمدللہ۔ شکریہ۔ میں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر ہم اپنے قومی مسائل کی ایک لسٹ بنائیں اور 4-5 مسائل اس میں شامل کریں، اکانومی، بجلی، آبادی وغیرہ وغیرہ، تو میری درخواست یہ ہوگی کہ سب سے اوپر ہمیشہ بلوچستان کو رکھا جائے جی، اور سب سے پہلے بلوچستان کے صورتحال کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اور میں کافی سال وہاں پہ رہا ہوں، گھوما پھرا ہوں، ہر جگہ بہت سے لوگوں سے ملا ہوں، ابھی بھی رابطے میں ہوں۔ تو سب سے زیادہ بڑا مسئلہ میں بلوچستان کو سمجھتا ہوں، بے شک۔ اور اس سلسلے میں یہ بھی گزارش ہے کہ میرا خیال ہے کہ مسئلے کی صحیح تشخیص کیے بغیر اس کے علاج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس وجہ سے علاج کامیاب نہیں ہو رہا۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے تشخیص کی جائے کہ اصل مسئلہ کیا ہے، کیونکہ جب سے یہ مسئلہ پیدا ہوا اور ابھی تک اگر ہم گراف بنائیں تو یہ گراف بہت تیزی سے اوپر جا رہا ہے۔ تو اس کو جو بھی صاحبان اختیار ہیں، میر سرفراز بگٹی صاحب اور باقی سب لوگ، یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس کو ایک دفعہ پھر تھنک ٹینکس بٹھائیں اور اس کو سوچیں اور صحیح طرح سے اس پہ غور و فکر کیا جائے۔ السلام علیکم۔ بالکل، اور اس میں تھنک زیادہ اور ٹینک کم، اور بہت آسان ہے۔ اگر چاروں صوبوں کا آپ گراف دیکھ لیں مختلف شعبوں میں، تو بلوچستان کا جو ہر انڈیکیٹر جو ہے نیچے کی طرف ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نظر انداز کرنا ہے ایک صوبے کو، وہ بنیادی مسئلہ ہے۔ جی۔ آج میں نے ایک بڑی مزیدار چیز دیکھی، انفارچونیٹلی ویڈیو میرے پاس نہیں ہے کیونکہ اب ہم ایکسٹیمپور بات کریں گے۔ یہ آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ جو رضا پہلوی صاحب ہیں، جی آپ نے نام سنا ہوگا یقیناً، شاہ زیب کا بیسٹ فرینڈ ہے۔ یہ ان کے اوپر نا ان کے اوپر ایک واردات ہوئی ہے سر پچھلے روز۔ وہ جا رہے تھے نا میرے خیال جرمنی میں، لال رنگ برلن میں، تو کسی نے اس کے اوپر ٹمیٹو ساس پھینکا ہے، ٹمیٹو ساس۔ تو اب اظہار یکجہتی میں دیکھ رہا تھا، اب کاش میں آپ کو ویڈیو دکھا سکتا ہوں، لاجواب ہے۔ اظہار یکجہتی میں کہ جتنے بھی عاشق ہیں وہ ویڈیوز بنا رہے ہیں، ایران کا وہ پرانا وہ شاہ والا جھنڈا، انہوں نے اچھا وہ کیا بات ہے، لیکن وہ دوسری ویڈیو کی نہیں ہے انفارچونیٹلی، یہ اوریجنل واقعہ ہے شاید۔ اور وہ کیچپ، ہائنز کیچپ کی بوتلیں نا اپنے سر کے اوپر ڈال رہے ہیں۔ ہائنز کے تو مزے آ گئے، ہائنز کے تو مزے آ گئے ہیں، ہائنز کے تو ہو سکتا ہے انہوں نے ہائنز سے بھی پیسے پکڑے ہوں سائڈ میں۔ اصل فنکاری تو یہ ہوتی ہے نا یار، پروڈکٹ پلیسمنٹ بھی ہو گئی، احتجاج بھی ہو گیا، لیکن قربانی تو دینی پڑتی ہے، قربانی دینی پڑتی ہے۔ اور ایک اور بڑی، جی شاہ زیب، آپ نے ایک برلن سے خبر دی، میں ایک خبر یہاں سے پاکستان سے میں شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ دونوں سے۔ کل مجھے فون آیا خیرپور سے، سندھ میں، اور انہوں نے کہا کہ وہاں پہ ایک گاؤں ہے جہاں کے سارے لوگ جو ہے وہ انہوں نے دھرنا دیا ایس پی کے دفتر کے باہر۔ انہوں نے کہا کہ ان کے گاؤں پہ پولیس نے ڈرون سے حملے کیے ہیں۔ جی ہاں، دو لوگوں کے مرنے میں نے کہا ڈرون کے حملے پولیس نے کیے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہاں مطلب کوئی ملیٹنسی نہیں ہے سچ، یہ کچے کا علاقہ نہیں ہے گورکی کا یا ادھر نہیں، ڈاکوؤں کے چکر میں وہ خبر آ رہی ہے کہ بے گناہ دیہاتی جو ہیں وہ دو جو ہیں وہ جاں بحق ہو گئے۔ یہ میرے سے مس ہوئی ہے یہ خبر۔ ہاں، یہ خبر بہت پھیلی ہوئی ہے۔ مجھے پہلے تو یقین نہیں آیا، وسعت آپ نے بھی دیکھی ہوگی کہ ڈرون کا استعمال سندھ پولیس کی طرف سے اگر وہ مطلب اس طرح سے کریں گے تو ہاں، یہ تو بڑی عجیب بات ہے یار۔ ہاں نہیں، وہ ڈاکوؤں کی سکیننگ کرتے ہیں جنگلات میں، اس کے لیے ہیں ان کے پاس ڈرونز۔ ہاں اب چلیں لیٹس آئی تھنک اس میں ڈاکو تو نہیں مر رہے، لیکن عام شہری جو ہیں شاید زد میں وہ آ رہے ہیں۔ ایک وقفہ لے لو۔ چلتے ہیں سندھ کے شہر سکھر، جہاں سے عبدالستار صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی میں مختصر بات کروں گا سر۔ یہ جب آسٹریلیٹی میجرز کے میئرز لیے جا رہے ہیں تو لوگوں نے جو کراچی سے اسلام آباد یا بڑے شہروں کی طرف جو جانا ہے وہ ٹرینوں میں شروع کر دیا ہے، جہاز کی ٹکٹ مہنگی ہو گئی ہے تو لوگ ٹرینوں میں آ جا رہے ہیں۔ ہمارے یہاں 2 ٹرینیں ہیں، ایک ہے حیدرآباد سے چلتی ہے چھور کی طرف، میں نے وہ ٹرین دیکھی ہے اور 2 ویلاگ بھی لوگوں نے بنائے ہیں، میں نے اس پہ دیکھے ہیں۔ 4 ڈبے ہوتے ہیں اور اتنا رش ہوتا ہے اس میں، اور میرپور خاص سے آگے چھور تک اس کے پلیٹ فارم بھی نہیں ہے، عورتیں بچے بڑی مشکل سے چڑھتے ہیں۔ جتنی دیر میں پہنچے بھلے لوگ چڑھتے بہت ہیں اس پہ، کیونکہ وہ بڑے 300 400 روپے 200 روپے میں چھور تک پہنچ جاتے ہیں۔ اگر وہ پبلک ٹرانسپورٹ سڑک والی سے جائیں تو بڑی مشکل سے، روڑی سے مونجو دڑو چلتی ہے کوٹڑی تک
नौदरो शाहनवाज भुट्टो स्टेशन से वो 7 और जामशोरो तक उसमें खड़े होने की जगह नहीं होती। और जैसे ही ये जंग शुरू हुई है कि भाई तेल का बहाना करके ये दोनों ट्रेनें बंद कर दी हैं। अब आप जो मेन ट्रैक पे ट्रेनें चला रहे हैं तो ये जो है मैं रेलवे वालों से कहूंगा या आपकी किस किस्म के ये मैयर्स हैं कि लोग ठीक है ग्रीन लाइन में जा रहे होंगे एयर कंडीशन में, वो तो नॉन एसी ट्रेनें हैं और वो गरीबों वाली ट्रेनें जो उन्होंने बंद कर दी हैं। दूसरा ये है कि देखिए पूरी साउथ एशिया में दुनिया में बहरान आया हुआ है, सर खोल पे काम नहीं होगा क्योंकि भले 1000 साल का हमारे पास कोयल हो, वो आपके साथ भारत है, वो लाइनें लगी हुई हैं, मगर क्या है कि वो जो एक रेलवे लाइन बिछाई जा रही है कोयल के लिए जो 6 महीने में बननी थी, तीसरे साल में वो कोल की लाइन दाखिल हो गई है। बहरहाल मैं ट्रेन की बात करूंगा कि ये जो गरीबों की ट्रेनें हैं, जी ठीक है, बिल्कुल सही है, ये हमारे लिए नहीं ये जायज़ बात है और यहाँ हमारे लिए भी ये खबर है। हाँ, थैंक यू सो मच कि आपने हमें बताया। नहीं देखिए, मैं तो ख्याल है कि पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आप ऐसी ही ट्रेनों को चलाएं। हाँ, कम से कम आपने हॉर्मुज़ के बंद होने से गरीब तो ना पिसे ना। हाँ, लेकिन अब यार ज़रा मोहतात होके इस तरह के मजाक किया करे, वसत बंदा गिरफ्तार भी हो सकता है, गिरफ्तार भी हो सकता है। तरनौल फाटक को आबना हॉर्मुज़ में एक बंदा तो तंबू हो चुका है। हाँ, बहरहाल तो आज इतना ही, इजाज़त दीजिए, मंडे को बशर्ते ज़िंदगी फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।